اب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات کے مجموعے الفتح الربانی یعنی فتوح ربانی کے دوسرا خطبے کو پیش کیا جا رہا ہے، جس کا عنوان ہے خدا کی جانب متوجہ نہ رہنا انسان کو مغرور بنا دیتا ہے۔ دوسری مجلس حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے 5 شوال 545 ہجری کو مدرسہ قادریہ بغداد معلیٰ میں ارشاد فرمایا، اے بندہ خدا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تیری ناتجربہ کاری، غفلت، بھولاپن تجھ کو خدا سے دور کر رہی ہے اور تجھ کو اس نے اللہ سے غائب کر رکھا ہے۔ تو اپنی ناتجربہ کاری اور غفلت سے قبل اس کے کہ تجھے پیٹا جائے اور تو ذلیل کیا جائے اور تیرے اوپر بلاؤں کے اژدہے اور بچھو مسلط کیے جائیں، رجوع کر لے۔ تو نے ابھی لقمہ اجل نہیں چکھا ہے، اس وجہ سے تو دھوکے میں پڑ رہا ہے۔ تو دنیا کی معیشت کی جن تمام چیزوں میں گھرا ہوا ہے، ان پر خوش نہ ہو، وہ سب عنقریب زائل ہونے والی ہیں۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، حتی اذا فرحوا الآیہ، یہاں تک کہ جب وہ لوگ پہلے قوم والے اللہ کی عطیہ نعمتوں پر اترانے لگیں، ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا۔ اللہ کے پاس جو مرتبہ ہے اس پر فتح مندی صبر کرنے سے دی جاتی ہے۔ اسی واسطے رب تعالی نے تاکید کے ساتھ صبر کا حکم صادر فرمایا۔ فقر اور صبر دونوں کسی غیر میں سوا مسلمان کے جمع نہیں ہو سکتے، اور محبوبان خدا کے بلا سے آزمائش کی جاتی ہے، محبوبان خدا کی بلا سے آزمائش کی جاتی ہے، پس وہ اس پر صبر کرتے ہیں، اور باوجود بلاؤں اور آزمائش کے ان کو نیک کاموں کے کرنے کا الہام کیا جاتا ہے، اور وہ ان جدید بلا و مصیبتوں پر جو ان کو رب تعالی کی طرف سے پہنچتی ہیں صبر کرتے رہتے ہیں۔ اگر صبر نہ ہوتا تو تم ہرگز مجھ کو اپنے درمیان میں نہ دیکھتے۔ میں ایک جال بنا دیا گیا ہوں جس کے ذریعے سے پرندوں کا شکار کیا جاتا ہے۔ رات سے انتہائے رات تک میری آنکھ کھول دی جاتی ہے اور میرے پاؤں سے بندش علیحدہ کر دی جاتی ہے۔ وقت خلوت ہے، دن میں آنکھ بند کرنے والا ہوں اور میرا پاؤں جال میں بندھا ہوا ہوتا ہے، تمہارے ساتھ مشغول رہتا ہوں۔ یہ سب تمہاری مصلحت کے لیے کیا گیا ہے اور تم نہیں پہچانتے ہو۔ اگر توفیق الہی رہنما نہ ہوتی تو کوئی عقل مند ایسے شہر میں بیٹھتا اور اس شہر کے رہنے والوں کے ساتھ زندگی بسر کرتا جس میں مکاری و نفاق و ظلم عام ہو اور شبہ و حرام کی کثرت ہو اور خدائی نعمتوں کی ناشکری بڑھ جائے اور ان سے فسق و فجور نافرمانیوں پر مدد لی جائے۔ اور ایسے لوگ زیادہ ہو جائیں جو اپنے گھر میں فاسق و فاجر ہوں اور دکان پر آ کر پرہیزگار بننے والے اپنے تہخانے میں زندیق ہوں، کرسی پر جلوہ نما ہو کر صدیق بنیں۔ اگر حکمتیں نہ ہوتیں تو میں جو کچھ تمہارے گھروں کے اندر ہوتا ہے بیان کر دیتا، اور لیکن میرے لیے بنیادیں ہیں جو تعمیر کے حاجت مند ہیں، اور میرے بچے ہیں جو تربیت کی طرف محتاج ہیں، یعنی تم سب۔ اگر میں وہ بعض امور کھول دوں جو مجھے معلوم ہے تو یہ میرے اور تمہارے درمیان میں جدائی کا سبب ہو جائے گا۔ میں بحالت موجودہ تمہاری ہدایت کے لیے انبیاء و مرسلین علیہم السلام کی قوت کا محتاج ہوں، اور آدم علیہ السلام سے لے کر میرے زمانے تک جو اگلے لوگ گزر چکے ہیں ان کے صبر کا محتاج ہوں، قوت ربانی کا محتاج ہوں۔ اے اللہ، میں تجھ سے لطف و مدد، توفیق و رضا کا طلبگار ہوں۔ اے اللہ قبول کر لے۔
اے غلام، تو دنیا میں باقی رہنے اور اس میں نفع حاصل کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے، بس تو ان کاموں کو جو خدائے تعالی کو ناپسند ہیں اور تو ان میں مبتلا ہے بدل ڈال۔ اطاعت الہی میں تیرا محض کلمہ پڑھ لینے پر قناعت کرنا جس پر تو قانع ہے تجھے نفع نہ دے گا تا وقت یہ کہ اس کی طرف تو دوسری چیزوں کو نہ ملائے گا۔ ایمان قول و عمل دونوں کا نام ہے۔ جب تو گناہ کرتا رہے گا، لغزشوں اور خدائے تعالی کی مخالفت میں مبتلا رہے گا اور ان سب امور پر اصرار کرے گا، گناہ کیے جائے گا اور نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج و صدقہ اور افعال خیر چھوڑ دے گا تو تیرا یہ دعوی ایمان نہ قبول کیا جائے گا اور نہ وہ تجھے نفع دے گا۔ محض کلمہ شہادت بغیر عمل تجھے کیا نفع دے گا؟ اور جب تو نے لا الہ الا اللہ کہا پس بے شک تو مدعی بن گیا، تجھ سے کہا جائے گا اے مدعی، آیا تیرے پاس دعوے کے ثبوت کے گواہ ہیں؟ کون گواہ ہیں؟ اس دعوے کے گواہ خدا کے حکموں کا بجا لانا اور ممنوعات و منہیات سے باز رہنا اور آفتوں پر صبر کرنا اور تقدیر کے سامنے سر جھکانا ہے، یہی اس دعوے کے گواہ ہیں و بس۔ اور ان عملوں کے قبول ہونے کے لیے اخلاص الہی کی شرط ہے کہ بغیر اخلاص کوئی عمل درجہ قبولیت نہیں پاتا۔ اللہ تعالیٰ کسی قول کو بغیر عمل کے اور کسی عمل کو بغیر اخلاص اور سچے گواہوں کے قبول نہیں فرماتا ہے۔ کسی قدر مال سے فقیروں کے ساتھ مہربانی کرتے رہو، جبکہ تم تھوڑے بہت مال کے دینے پر قدرت رکھو تو سائل کو محروم نہ پھیرو۔ خدائے تعالی عطا کو محبوب رکھتا ہے، اس میں تم اس کی موافقت کرو اور اس کا شکر کرو کہ اس نے تمہیں کیسے اس کا اہل بنا دیا اور تم کو عطائے مال پر قدرت دے دی۔ تجھ پر افسوس جبکہ سائل اللہ عز و جل کا ہدیہ ہے اور تو مال دے دینے پر بھی قادر ہے، بس تو اس ہدیے کو کیسے اس کے ہدیہ بھیجنے والے کی طرف واپس کرتا ہے؟ تو میری طرف متوجہ ہوتا ہے، واز سنتا ہے اور روتا ہے، اور جب تیرے پاس فقیر آتا ہے تو تیرا قلب سخت ہو جاتا ہے۔ اس نے یہ بتایا کہ تیرا سننا اور رونا خالص اللہ عز و جل کے لیے نہیں، میرے پاس بیٹھ کر تیرا واز سننا اولاً ساتھ باطن کے ہو، پھر ساتھ قلب کے، پھر ساتھ اعضائے ظاہری کے، کہ وہ بھلائی نیکی میں مشغول رہیں۔ تو جب میرے پاس آئے تو ایسی حالت میں آ کہ تو اپنے علم، اپنے عمل، اپنی زبان اور نسب و حسب سب سے قطع نظر کیے ہوئے اور اپنے مال اور اپنے اہل و عیال کو بھلائے ہوئے ہو، یعنی سچا بندہ ہونے کے لیے اسی کی ضرورت ہے۔ میرے سامنے ماں سوا اللہ سے برہنہ ہو کر کھڑا ہوا کر تاکہ اللہ عز و جل اس کو اپنے قرب و فضل و احسان سے خلعت عطا فرما دے۔ جب تو میرے پاس آتے وقت ایسا کرے گا تو مثل پرندہ کے ہو جائے گا کہ وہ اپنے گھونسلے سے صبح کو بھوکا نکلتا ہے اور شام کو پیٹ بھرا ہوا واپس آتا ہے۔ قلب کی نورانیت حق تعالی کے نور سے ہے، اور اسی واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچے مومن کی دانائی اور شناخت سے ڈرو، وہ تو اللہ عز و جل کے نور سے دیکھتا ہے۔ اے فاسق، تو سچے ایماندار سے ڈر اور اس کے پاس ایسی حالت میں نہ جا کہ تو اپنی گناہوں کی نجاست میں لتھڑا ہوا ہو، کیونکہ وہ اللہ عز و جل کے نور سے تیری اسی حالت کو جس میں تو مبتلا ہے دیکھتا ہے، اور مومن تیرے شرک اور نفاق کو دیکھتا ہے، اور وہ تیری اندرونی حالت کو جو تیرے کپڑوں کے نیچے پوشیدہ ہے دیکھتا ہے، اور وہ تیری رسوائیوں اور برائیوں کو دیکھتا
دیکھتا ہے، یعنی تجھے اس سے شرم چاہیے۔ جو شخص اہل فلاح و بزرگ آدمی کو نہیں دیکھتا فلاح نہیں پاتا، تو سراپا ہوس بنا ہوا ہے اور تیرا میل جول اہل ہوس ہی سے ہے۔ کسی سائل نے سوال کیا کہ یہ اندھا پن کب تک؟ پس جواب پایا کہ اس وقت تک کہ تو کسی طبیب کے پاس جائے اور تو اس کے آستانے پر تکیہ لگا کر بیٹھ جائے اور تیرا ظن اس کے بارے میں اچھا ہو اور تو اپنے دل سے اس کی تہمت دور کر دے اور اپنی اولاد کو لے کر تو اس کے دروازے پر بیٹھ جائے اور اس کی دوا کی کڑواہٹ پر صبر کرے، پس جب تو یہ کر لے گا تیری دونوں آنکھوں سے اندھا پن جاتا رہے گا، تو اللہ عز و جل کے سامنے ذلیل ہو جا، اپنے کو اس کے روبرو جھکا دے اور اپنی حاجتوں کو اسی پر پیش کر اور کسی عمل کو اپنے نفس کے لیے شمار نہ کر، اس سے قدم افلاس پر جا کر ملاقات کر، اپنے اوپر خلق کے دروازوں کو بند کر لے اور اپنے خدا کے درمیان میں دروازہ کھول لے اور اپنے گناہوں کا اقرار کر اور اس کی اطاعت میں اپنی قصورواری کا عذر پیش کر اور اس بات کا یقین کر لے کہ خدا کے سوا کوئی ضرر پہنچانے والا، فائدہ دینے والا، عطا فرمانے والا، منع کرنے والا نہیں، پس اس وقت تیرے قلب کی آنکھوں کا اندھا پن جاتا رہے گا اور تیری بصر و بصیرت حرکت کرنے لگے گی۔ اے غلام، شان فقر موٹے کپڑوں کے پہننے اور برے کھانے کھانے میں نہیں ہے، شان فقر تو زہد قلب میں ہے۔ اولاً سچا عاشق صوف یعنی جامع تصوف اپنے باطن کو پہناتا ہے، پھر وہ اس کے ظاہر کی طرف بڑھتا ہے۔ اولاً وہ اپنے باطن کو صوف پہناتا ہے، پھر قلب کو، پھر اپنے نفس کو، پھر اپنے ظاہری اعضاء کو، پھر جب وہ سراپا صوف پوش بن کر نیک بن جاتا ہے تو اس کی طرف رافت و رحمت اور احسان کا ہاتھ آتا ہے اور اس مرد خدا مصیبت زدہ پر بڑا تغیر پیدا کر دیتا ہے، اس سے غم کے کپڑے اتار لیتے ہیں اور جامع فرحت پہنا دیتے ہیں، تکلیف و غم نعمت سے بدل جاتا ہے اور بغض و غم فرحت سے اور خوف امن سے اور دوری قرب سے اور فقر و محتاجی امیری سے۔ اے غلام، اپنے رزق و حصوں کو زہد کے ہاتھوں سے کھا، نہ کہ رغبت کے ہاتھ سے۔ جو شخص کے کھائے اور روئے وہ اس شخص کی مانند نہیں ہوتا جو کہ کھائے اور ہنسے۔ تو اپنے مقسوم رزق کو اللہ تعالی کے ساتھ اپنے قلب کو مشغول رکھ کر کھا، تو اس حالت میں بتحقیق رزق کی خرابی سے محفوظ رہے گا۔ تیرا طبیب کے ہاتھ سے اس چیز کو کھانا جس کی اصل تجھے معلوم نہیں، تیرے تنہا کھانے سے بہتر ہے۔ اے سامعین، تمہارے دل کس قدر سخت ہو گئے، تمہارے درمیان میں سے امانت چلی گئی، آپس کی شفقت و مہربانی بالکل نابود ہو گئی۔ تمہارے نزدیک احکام شرعیہ امانت ہیں، تم نے ان سب کو چھوڑ دیا اور تم ان سب میں خیانت کرنے لگے۔ تجھ پر افسوس ہے اگر تو نے اس امانت کو لازم نہ پکڑا، یعنی احکام شرعیہ بجا نہ لایا، ورنہ عنقریب تیری آنکھوں میں پانی اتر آئے گا اور تیرے دونوں ہاتھ دونوں پاؤں شل ہو جائیں گے اور حق عز و جل تجھ سے اپنی رحمت و مہربانی کا دروازہ بند کر لے گا اور اپنی مخلوق کے قلبوں میں تیری طرف سے سختی ڈال دے گا اور تجھ پر جو ان کی طرف سے احسان ہوتے اس سے ان کو روک دے گا اور اپنے سروں کو اپنے رب عز و جل کے ساتھ حفاظت کرو، اس سے ڈرتے رہو، پس بتحقیق اس کی پکڑ سخت دردناک تکلیف دہ ہے۔ وہ تم کو تمہاری جائے امن سے، تمہاری عافیت، تمہاری شادمانی، حرص، نافرمان سے پکڑ لے گا، اس سے ڈرو۔ پس وہی ہے آسمانوں اور زمینوں کا معبود، پس اس کی نعمتوں کے شکر کے ساتھ حفاظت کرو، اس کے امر و نہی کا سماع
اور اطاعت سے مقابلہ کرو، اور اس کی سختی کا صبر سے اور آسانی کا شکر سے مقابلہ کرو۔ وہ لوگ کہ جو تم سے پہلے انبیاء و مرسلین اور صلحاء و عابدین گزر گئے، ان کا یہی طریقہ رہا۔ وہ نعمتوں پر شکر اور مصیبتوں پر صبر کیا کرتے تھے۔ تم گناہوں کے دسترخوانوں سے کھڑے ہو جاؤ اور اطاعت و بندگی الہی کے دسترخوانوں سے کھانا کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی طاعتوں کو لازم پکڑو اور حدود الہی کی حفاظت کرو۔ جب خدا کی طرف سے نرمی و آسانی آئے پس ان کا شکر کرو، اور جب تنگ دستی آئے پس تم اپنے گناہوں سے توبہ کر لو اور اپنے نفوس سے جھگڑا کرو۔ اللہ عز و جل بتحقیق بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ موت اور اس کے بعد آنے والے حالات کو اور رب عز و جل اور اس کے حساب و مہربانیوں کو جو تمہارے ساتھ ہیں یاد کیا کرو۔ کیا تم نہ جاگو گے؟ کب تک یہ نیند رہے گی؟ یہ جہالت اور باطل میں آمد و رفت اور نفس و خواہشات کے ساتھ قیام اور عادت کی پیروی کب تک رہے گی؟ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اور شریعت کی مطابقت سے ادب آموز کیوں نہیں ہوتے؟ عادت کا چھوڑ دینا عبادت ہے۔ احکام قرآن و حدیث سے درس لے کر اس کے مطابق کیوں نہیں چلتے؟ ادب سیکھو۔ اے غلام، تو آدمیوں سے میل جول، اندھا پن، جہالت، خواب و غفلت کے ساتھ نہ کر، بلکہ ان سے تیرا میل جول بصیرت و علم و بیداری کے ساتھ ہونا چاہیے۔ پس جب تو ان سے اچھا قابل ستائش کوئی کام دیکھے تو بھی ان کا ساتھ دے، اور جب تو ان سے کوئی برا فعل قابل نفرت و خلاف شرع دیکھے تو اس سے بچ اور ان کو اس سے روک دے۔ تم حق سبحانہ و تعالی سے غفلت کلیہ میں ہو، اپنے اوپر اس کے واسطے بیداری ہوشیاری لازم پکڑو۔ تم التزام کے ساتھ مسجدوں کی حاضری اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود خوانی کو لازم پکڑو۔ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اگر آسمان سے آگ اترے تو سوائے اہل مساجد کے اس سے کوئی نجات نہ پائے۔ جب تم ادائے نماز میں سستی کرنے لگو گے تو تمہاری نمازیں حق عز و جل سے منقطع ہو جائیں گی، اور اسی واسطے حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، زیادہ نزدیکی بندہ کی اللہ تعالی سے اس حالت میں ہوتی ہے جب وہ سجدہ گزاری میں ہوتا ہے۔ تجھ پر افسوس، تو کیوں تعویل کرتا ہے اور رخصت کا پہلو ڈھونڈتا ہے؟ تعویل کرنے والا دھوکے باز ہے۔ کاش کہ جب ہم محض عزیمت ہی پر عمل کرتے اور ہم اجماع امت سے متعلق ہوتے اور اپنے عملوں میں اخلاص کرتے اور اس پر ہم اللہ تعالیٰ کے احکام سے نجات پا لیتے تو بھی خیریت تھی۔ پس کیا حالت ہوگی جب کہ ہم تعویل کریں گے اور رخصت کا پہلو ڈھونڈیں گے؟ عزیمت اور اہل عزیمت چلے گئے، یہ زمانہ تو رخصتوں کا ہی رہ گیا ہے، نہ عزیمتوں کا۔ یہ زمانہ مکاری، دکھاوے اور نفاق اور بلا کسی حق کے دوسروں کے مال لے لینے کا ہے۔ ایسے لوگ بہت ہو گئے ہیں جو خلق کے لیے نماز پڑھتے، روزہ رکھتے، حج کرتے، زکوٰۃ دیتے اور تمام کار خیر کرتے ہیں، نہ خالق کے واسطے، یعنی ہر کام دکھلاوے کا کر رہے ہیں۔ اس زمانے کے لوگوں کا بڑا کام خلق کی طرف متوجہ ہونا بغیر خالق کے رہ گیا ہے۔ خلق کی خوشنودی مطلوب ہے۔ تم سب کے قلب مردہ ہیں، نفس اور خواہشات نفسانیہ زندہ۔ تم سب طالب دنیا ہو، حقیقتاً زندہ دلی مخلوق سے جدا ہونا ہے۔ حقیقتاً زندہ دلی مخلوق سے جدا ہو جانا اور حق عز و جل کے ساتھ قائم ہونا ٹھہرنا ہے، کیونکہ اس مقام پر صورت ظاہری کا اعتبار نہیں ہے، حقیقت کا اعتبار ہے جس کے تم تارک ہو۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری، اس کے منہیات سے باز رہنے اور اس کی بلاؤں پر صبر کرنے، قضاء و قدر کے سامنے سر جھکا دینے میں قلب کی زندگی ہے۔
اے غلام، اولاً تو اپنے آپ کو امور تقدیریہ میں خدا کی طرف حوالہ کر دے، پھر تو اس کے ساتھ قیام کر۔ ہر امر اولاً بنیاد کا محتاج ہے، بعدہ عمارت کا، اور رات دن ہر وقت اس پر ہمیشگی ضروری ہے، یعنی عمل نیک و عبادت علی الدوام ہونا چاہیے، نہ کہ کبھی کبھی۔ تجھ پر افسوس ہے، تو اپنے ہر معاملے میں غور و فکر کیا کر، جو کہ ایک قلبی امر ہے، پس جب تو اس میں اپنے لیے بہتری دیکھے تو تو اس پر شکر گزار ہو کہ شکر نعمت اللہ کے لیے ضروری ہے، اور جب اس میں تجھے اپنے لیے برائی معلوم ہو تو تو اس سے توبہ کر لے۔ اس غور و فکر سے تیرا دین زندہ ہو جائے گا اور تیرا شیطان مر جائے گا، اور اسی واسطے فرمایا گیا ہے کہ ایک ساعت کا تفکر ساری رات کے قیام سے بہتر ہے۔ اے امت محمدی علیہ السلام، تم اللہ عز و جل کا شکر کرو، اس نے تمہارے ایسے عمل پر جو بنسبت ماضیہ کے قلیل ہے قناعت فرمائی ہے۔ دنیا میں تم پچھلے ہو، بعد کے آنے والے ہو، اور تم قیامت کے دن پہلے ہو دخول جنت اور رحمت الہی میں۔ تم میں سے جو صحیح و تندرست ہے، بس اس کے برابر کوئی دوسرا نہیں۔ تم امیر و سردار ہو اور دوسری امتیں تمہاری رعیت۔ جب تک تو خلق سے ان چیزوں میں جو ان کے قبضہ و تصرف میں ہیں جھگڑتا رہے گا اور ان کو اپنے ریا و نفاق سے کھینچتا رہے گا، تندرستی حاصل نہ ہوگی۔ جب تک تو دنیا میں رغبت کرنے والا رہے گا، تجھے صحت و تندرستی نہ ملے گی۔ جب تک تو اپنے قلب سے غیر پر بھروسہ کرنے والا رہے گا، خدا پر سچا بھروسہ نہ کرے گا، تو صحیح و تندرست نہ بنے گا۔ اے اللہ، تو ہم کو اپنی معصیت کی صحت و تندرستی عطا فرما، اور ہم کو دنیا و آخرت کی نکوئیاں دے، اور ہم کو عذاب جہنم سے بچا۔ آمین۔